عبدالجبار خان ناظرین آپ کی خدمت میں۔ مصر میں D8 کا اجلاس ہو رہا ہے اور D8 مینس ڈیولپنگ 8، ترقی پذیر 8 ممالک۔ اس میں پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر جو ہوسٹ ہے نمایاں طور پر شامل ہے، اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور انویسٹمنٹ، اکانومی، یوتھ، اس کے حوالے سے اس پر بات چیت ہوگی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 47 وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس گیٹ ٹوگیدر میں بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر یعنی قائم مقام صدر یا وزیر اعظم جو بھی کہیں ان کو، موجود انٹرم گورنمنٹ کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود، اور انہوں نے آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات یعنی جفی پانا، یہ جیسے انہوں نے جفی پائی تو دہلی کے اندر ایک طوفان مچ گیا کہ دیکھو جی پھر ڈاکٹر یونس جو ہے وہ پھر وزیر اعظم پاکستان سے مل رہے ہیں، وہ پاکستان سے وہاں پہ ہتھیار آ رہے ہیں، پاکستان سے ہتھیار لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو پتہ نہیں کیا ساڑ مچی ہے، بنگلہ دیش کو وہ توڑنے کے در پہ ہیں، اور انشاءاللہ بنگلہ دیش قائم رہے گا۔ اور کیوں نہیں قائم رہے؟ ہمارے جسم کا ایک بازو ہے نا، بڑا بازو تو وہی تھا اور ہے۔ یہ ہندوستان کی اور پاکستان کے سیاستدانوں کی اور یہاں کے سیاستدانوں اور یہاں کی فوج کا جو ہے غلط فیصلے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ بنگلہ دیش کے عوام یقیناً آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور ہمیں بھرپور طور پر ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسٹریٹ اوے پاکستان، امریکہ اور اڈیالہ جیل۔ امریکہ، پاکستان اور اڈیالہ جیل، APA یہ سمجھ لیجیے، اڈیالہ امریکہ، پاکستان، پاکستان اڈیالہ امریکہ۔ ایسا کیوں ہے؟ جیو نے جو اپنی لچ تلنا تھا نا جی، لچ تلنا تھا، وہ لچ تل کے اس نے دیکھ لیا کہ اس کو کیا یعنی فائر بیک کیا کر گیا سارا کا سارا اس کا معاملہ، کیونکہ ان ایتھیکل جرنلزم چل رہا ہے۔ جنگ گروپ اور میڈیا کے جو جیو جو ہے، یہ کنفرم ہو گیا کہ USAID کی بنیاد پر چلنے والا یہ، اور پھر سوشل میڈیا پر اس پر جو بحث ہو رہی ہے، خود ٹرمپ کے ایڈوائزر یعنی کابینہ کے ممبر، پرانا ان کے FBI CIA وغیرہ کے انٹیلیجنس کے چیف رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، رچرڈ گرینل کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر ان کے ساتھی دوسرے جرنلسٹ وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کو تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا تو ویسے ہی چلو بھر پانی کے اندر ہی ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چیز نہیں ہے، بڑی ریئر ہے۔ میر صاحب تو رہے نہیں، اب ان کے شہزادے ہیں اور ان کا پوتا ہے، وہی کر رہے ہیں، ادارے کو وہی چلا رہے ہیں، اور پھر جرنلسٹ رکھے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ۔ وہاں پہ تنخواہوں کے الگ مسائل ہیں، مشکلات ہیں صحافیوں کو، دبا کے کرٹیلمنٹ بھی ہو رہی ہے، ریٹرنچمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور تنخواہیں بھی روکی جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ادارے جنگ گروپ کے خلاف کیسے بولیں، جیو گروپ کے خلاف کیسے بولیں، یہ سوالات ہیں۔ آ جائیں اڈیالہ۔ پھر اڈیالہ میں عمران خان نے 2 بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہیں ان کے سامنے، اس کے لیے دنیا بھر سے سپورٹ آنی شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان کے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، یا تو اسٹیٹ اوے انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور نئے الیکشنز میں جائیں، یا پھر 47 کے فارم کھولیں۔ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ 47 کے فارم کھول کے ذرا ٹائم گین کر لیا جائے، ٹائم بائی کر لیا جائے۔ اس میں بھی ان کو ٹریپ میں تو آ چکے ہیں، وہ اسلام آباد کی حکومت ٹریپ میں آ چکی ہے، اور کب تک آخر چلائیں گے اس کو؟ 3 سال تو ہو گئے آلموسٹ ان کو چلاتے ہوئے۔ ملک کا جو اکانومی کے طور پر، جو معاشی طور پر بھٹا بیٹھ چکا ہوا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں ہے ناظرین، بالکل نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی حمایت اور ناظرین اس کی بات نہیں کر رہے۔ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عمران نے کہا کہ یہ حکومت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ سازش سے بنی ہے، ووٹوں سے نہیں بنی، سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو 42 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ یہ ہے ان کی ایسٹیمیٹ، مزید تفصیل انہوں نے نہیں دی کہ 42 ارب ڈالر کس طرح کیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی IT کے جو ہونہار جو اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے ہیں، فری لانسرز ہیں، IT کے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ابھر رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت IT بہت بڑی انڈسٹری ہے، انڈیا کی ایکسپورٹس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہے۔ لوکل مینوفیکچرڈ پروڈکٹس کے علاوہ سب سے بڑا ہاتھ اس وقت IT ایکسپورٹس کا ہے۔
پاکستان کے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے نوجوان اور جوان کسی بھی طور پر کم اہل نہیں ہیں، بالکل قابل ہیں اور وہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ یہ حکومت اگر اپنی پالیسی تبدیل کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ظاہر ہے آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کو آئی ٹی کے اندر ریلیکسیشن دینی پڑے گی۔ یہاں تو لیپ ٹاپ آنے پر بھی پابندی ہے، کمپیوٹر لانے پر پابندی ہے، ٹیلی فون لانے پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آج کل کو یہ ٹیلی فون ہے، اینڈرائڈ ٹیلی فون، یہ جو ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے، اس کے لانے پر بھی پابندی ہے۔ ڈیوٹی جی ایک لا سکتے تو دوسرے لا سکتے، دو لے آئے تو تین لے، اگر کوئی بندہ لا رہا ہے تو لانے دو یار، آپ کا کیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ریگولیرٹی کی، ریگولرائزیشن کی ایک فیس لے لیں آپ، زیادہ سے زیادہ پی ٹی اے وغیرہ کی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ انہوں نے دو ڈیمانڈز اپنے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا، کہیں نہیں جا رہے وہ، آپ زیادہ سے زیادہ ECL پہ ڈال دیں نا، ان کو چھوڑیں، ان کو آنے دیں، کھل کر آنے دیں ان کو، ٹرائل کر کے آپ یہی سزائیں آپ کو ملیں گی۔ سر میں آپ کو بتا دوں، آپ کے لوگ بھی اسی طرح بھاگے پھریں گے۔ یہ جو کنڈی صاحب ہیں، انہوں نے عجیب و غریب بیان دے، وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو پارا چنار میں جو ہوا، کرم میں جو ہوا، بہت افسوسناک ہے۔ آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لگتا ہے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سرکردہ لوگوں نے اس کو فیصل کریم کنڈی کو کہہ رکھا ہے کہ جی آپ نے چٹکی بھرنی ہے، اس کو چوڑی پر نہیں انہوں۔ کس کو بلا؟ علی امین گنڈا پور کو۔ بھئی وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، ان کو صوبے کے عوام ان کو لے کر آئے ہیں۔ آپ کو تو ساروں کو سپورٹ ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ آئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کس طرح آئے ہیں۔ آپ کی کریڈیبلٹی عوام میں نہیں ہے۔ لیٹ اٹ بی اے ویری فیئر۔ UN آبزرورز کے انڈر لے آئے نا الیکشنز کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے انڈر لے آئے۔ جتنے آبزرور آئے تھے انہوں نے اپنی رپورٹ دی کہ دیز ور دا ریگڈ الیکشنز۔ اس کو بھی آپ نے نہیں مانا۔ فوج کی ایکسٹرا آرڈینری مداخلت تھی اس کے اندر، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے تو عزتیں کم ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے پریمیئر موسٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشن کی جو ریپوٹیشن ہے، عزت ہے، امیج ہے، وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ادارے میں ریسرچ کریں، بیٹھیں، اپنے ریسرچر لے لیں، کچھ یونیورسٹیز کو اسائن کر دیں کہ جی اس وقت ہماری آرم فورسز کی، پولیٹیکل لیڈرز کی، اس حکومت کی امیج، تینوں پوائنٹ بنا کر اس کے اوپر اس کا بنا لیں کہ کتنا امیج ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے ان کی، مورل اتھارٹی اور ویلیوز کیا ہے۔ یہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ میں ڈال دیں اس کو، کوانٹیٹیو نہیں ہے، ڈال دیں آپ کوالٹیٹیو ریسرچ میں، پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی قابلیت اور آپ کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، دعا کیجئے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو جائے اور یہ جو عدم اطمینان اور انسرٹینٹی کے جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں۔ والسلام۔